Pakistan fortunately does have talent, but does not have right opportunities or right skill set کہ اس ٹیلنٹ کو وہ فلرش کر سکیں یا وہ نرش کر سکیں. سو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے لیکن اپرچونیٹیز اور ڈائریکشن نہیں ہے. یہ جو بچے ہمارے بھاگ رہے ہیں صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے، قدر ہے بھی اور نہیں بھی. چلیں اس طرح ہاف کلاس فل ہاف کلاس ایمٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن بالکل صحیح ہے. یہ بچے جو ہے گھبرا جاتے ہیں جب میڈیا میں بیٹھ کے میرے لیڈر، میرے بڑے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان گیا، پاکستان کو یہ ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو یہ بیچارے کیا سوچیں گے؟ تو they need to be rightly frustrated and they are rushing out. ہر سال 5 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ 18 سے 19 سال میں جائیں گے، 22 سے 23 سال میں جائیں گے، 16 سے 17 سال میں جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپلائی چین تو میرا خیال ہے ان ٹرمز آف کوانٹٹی آ رہی ہے. تو اب اگین the reason why sometimes it's important to keep on zooming out and zooming in because we're like focusing on the micros, we have to look at the macros also. ہماری اکانومی کس پیس پہ گرو کر رہی ہے، کتنی جابس، کتنی کمپنیز بنیں گی. اور اگر صرف جابس کے لیے لائک وی ہیو ٹو اگین ری ڈیفائن کہ ٹیلنٹ اور ایجوکیشن ہماری صرف ایک گلوریفائڈ ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے. سو ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے پائڈ میں ٹو کانسیپچلائز بریفلی کہ واٹ از ہیپننگ ان دا کنٹری. آپ وہ دیکھیں گے، دین اسی کے سے ہم ایکسٹینڈ کریں گے اپنی جو یہ سیشن ہے. تھینک یو جی. دنیا کے ترقی یافتہ ممالک جدید ٹیکنالوجی، گاڑیاں، زراعت اور دیگر مصنوعات ایکسپورٹ کرتے ہیں، جبکہ پاکستان اپنے پڑھے لکھے نوجوان ایکسپورٹ کرتا ہے. پاکستان سے ہنرمند افراد کے انخلاء کا سلسلہ جاری ہے. 2022 میں 8 لاکھ سے زائد افراد نے بہتر مواقع کے لیے ملک چھوڑا، جبکہ رواں سال مارچ تک 1,27,000 نوجوان پاکستان سے باہر گئے. I have to leave Pakistan. کیا بتا میں ابھی باہر نکلوں، کون آ کے مار کے چلا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کل ہر بندہ اپنا زندگی میں تنگ ہو گیا ہے، کوئی فیوچر ہی نہیں ہے پاکستان میں. Everyone's trying to leave this country. جب آپ گریجویٹ ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس پوچھتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہو. It's redundant staying here. پاکستان میں یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل نوجوانوں میں بے روزگاری کی شرح 31% ہے. ویٹری کے لیے میں نے اپلائی کیا تھا، ان لوگوں نے جو ہے اس کے لیے بھی کوئی رسپانس نہیں دیا. حالانکہ یہ میرا اپنا فیلڈ ہے، میں نے گریجویشن اسی فیلڈ میں کیا ہے. ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ضائع ہوتا جا رہا ہے، لیک آف اپرچونیٹیز ہے. یہاں بیچارے 35 سال کے جاب لیس پھر رہے ہیں. Nepotism is so rampant here. Nobody can ever get jobs unless they are at the very top and their kids will only get the very top and then their kids will get at the very top. پاکستان میں نوکری ملتا ہے، اس بندے کو ملتا ہے یا بڑا سفارش ہو گیا یا بڑا پیسی ہوگا. یہاں پہ لا جو ہے نا وہ صرف جو پاور کی بیس پہ اور منی کی بیس پہ ہی ہوتا ہے. کسی کا چاچا بھرتی ہوا، کسی کا ماما بھرتی ہوا، تو جو ہمارے پاس اسکلڈ یوتھ ہوتی ہے ان کو آگے آنے کا موقع نہیں ملتا. ہماری یوتھ جاب آسپیکٹ پہ فکسیٹ ہو گئی ہے، وہ صرف جاب کو دیکھتے ہیں. انہوں نے یونیورسٹی سے نکل کے صرف جاب کے لیے اپلائی کرنا ہے. نہ ہمارے پاس لیبارٹریز ہیں، نہ اچھے ایکسپیریمنٹس ہیں، نہ اچھی جگہیں ہیں جہاں آپ کام کر سکتے ہیں. ریسرچ تو ہم نے ختم ہی کر دی. 15 سے 24 سال کے نوجوانوں میں ملک چھوڑ کر جانے کی خواہش رکھنے والوں کی شرح 50% ہے. یعنی ہر دوسرا نوجوان پاکستان چھوڑ کر جانے کے لیے تیار ہے. تقریباً لاسٹ 4-5 منتھس ہے نا. آج کے لیے کاروبار، روزگار اور نوکریوں کے مساوی مواقع اور سازگار ماحول نہیں ہوگا تو یہ سب کہاں جائیں گے؟ 8-10 لاکھ پے آؤٹ کر کے تو میں یہاں پہ 20,000 روپے کیا کر رہا ہوں. 1.5 کروڑ لگا کے ڈاکٹر بنتے ہیں، پوری زندگی پھر وہی پیسے پورے کرنے لگ جاتی ہے ان کی، نہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتے ہیں نہ کچھ. باہر اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویٹر بندہ ہے، وہ جو مہینے کا کماتے ہیں وہ یہاں پہ ایک بڑے سے بڑے آفسر لیکچرر سے بھی زیادہ وہ کماتا ہے. 16 سال ایجوکیشن کر کے پھر ایسے ہی گھومتا رہے تو کیا فائدہ اس کا؟ وہ ظاہر ہے وہ نکلنے کی سوچے گا نا. کب تک ہم ایک بندے کو پورا مہینہ کام کرنے کے بدلے میں 25 سے 30 ہزار روپے دیں گے؟ وہ یہاں سے بہت زیادہ پیسہ لگا کے 40-50 لاکھ 60 لاکھ لگا کے یہاں سے بے روزگاری کی وجہ سے نکل رہے ہیں. نوجوان ملک کو کثیر زر مبادلہ اور ترسیلات زر تو بھیجتے ہیں، لیکن دراصل ملک کا سرمایہ یہ نوجوان خود ہیں. یہ تسلیم کرنا بے حد ضروری ہے کہ ممالک کی جدت طرازی اور مضبوط ادارے قائم کرنے کے لیے ہنرمند افراد کی اشد ضرورت ہے، جو کہ مستند بنیاد اور پائیدار ترقی کے ضامن ہیں.
ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، لیکن جتنا بھی جو اچھا ٹیلنٹ ہے جو ٹیکنالوجی میں جس بھی پیشے میں، وہ باہر چلے جاتے ہیں اور باہر ممالک والے ان سے فائدہ لے لیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جو ہمارا ریسورس ویسٹ ہوا. کیا ویسٹ ہوا؟ ہم کیوں لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں؟ وہ اس لیے تعلیم دیتے ہیں کہ وہ جاب لیں. وہ جاب لے رہے ہیں، وہ باہر لے رہے ہیں جاب. واٹس رانگ ود اٹ؟ خوبصورتی ہے ان کلچرز کی، وہ ایسی ڈائیورسٹی کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ کمپٹنس کو دیکھتے ہیں، وہ اس بندے کی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں اور اس کے پوٹینشیل کو دیکھتے ہیں، وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے آیا ہو. اگر آپ کے 10 لاکھ لوگ باہر چلے جاتے ہیں، آپ سمجھ لیں آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو جاب دی ہے. آپ نہیں دے سکے، آپ نے ان کو دلوا دی باہر سے. اگر یہ سب پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ملک میں کیا رہے؟ جی، پاکستان fortunately does have talent but does not have right opportunities اور right skill set کہ اس ٹیلنٹ کو وہ فلرش کر سکیں یا وہ نرش کر سکیں. سو یہ کہنا غلط ہوگا کہ ٹیلنٹ نہیں ہے. ٹیلنٹ ہے لیکن اپرچونیٹیز اور ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو لیوریج اپنا ٹیلنٹ کس طریقے سے لیوریج کر سکیں. سو اس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ یہ آئیڈینٹیفائی کیا جائے کہ ہمیں کیا ریکوائرڈ ہے، ہماری مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور انٹرنیشنل مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. دیر از نو ہارم کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو بھی سرو کریں وائل سٹنگ ان پاکستان، تاکہ ہمیں ایکسپورٹ کا فائدہ ہو، ہمارے ٹیلنٹ کو یہاں بیٹھے کتنا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے. اس کے لیے فوکسڈ اسٹرکچرڈ فریم ورک از ریکوائرڈ. سو آئی اسٹرانگلی بلیو کہ ٹیلنٹ ہے، کمپیٹنس ہے، کیپیبلٹی ہے، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے، فریم ورک نہیں ہے اور اسکل نہیں ہے تو اس ٹیلنٹ کو پراپرلی ہیمرنگ کر کے آگے لے کے جایا جا سکے. تو اٹس ویری سمپل اینڈ کرسپ آنسر ٹو دس. جی السلام علیکم، تھینک یو فار ہیونگ می اوور ہیئر. ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ گلیڈ ٹو سی کہ ادھر یوتھ بھی ہے، اکیڈیمیا بھی ہے، سارے ہیں. ٹیلنٹ تو آبویسلی ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا کمپیٹیٹیولی دیکھنا پڑتا ہے کہ ٹیلنٹ کمپیئر ٹو واٹ، رائٹ. سو دیر آر 195 200 countries. So there is a war for talent around the world. There are opportunities everywhere. اگر ہم ٹیلنٹ کمپیٹیٹیو انڈیکسز دیکھیں جو کہ IMD ایک یونیورسٹی ہے سوئٹزرلینڈ میں وہ بناتی ہے، اس کے پہلے 10 ممالک میں صرف ایک شاید ملک ہوئے گا جو یورپ سے نہیں ہے. اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کی شروع کی ایجوکیشن کیسی ہے، ایجوکیشن کی کوالٹی کیسی ہے، پھر آپ کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کیسی ہیں. سو صرف یہ کہنا ٹیلنٹ اگر آپ کوریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پوٹینشیل ہے، پوٹینشیل تو ہر بچے میں ہوتا ہے، پوٹینشیل ہر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس کو آپ ہون کیسے کرتے ہیں؟ تھرو یور اکیڈیمیا، تھرو دی انوائرمنٹس، ایون وائل دے آر گوئنگ تھرو دیر ایجوکیشنل ایکسپیرینسز، انٹرنشپس کی اور باقی ساری چیزوں کی اپرچونیٹیز ہیں یا نہیں ہیں. اچھا، ایکیڈیمکس اور یہ ساری چیزیں پڑھنے کو صرف ہم ٹیلنٹ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ریئل ورلڈ میں ٹیلنٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیز کو استعمال کیسے کرتے ہیں. سو ہمیں وہ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرنی پڑتی ہے وائل پیپل آر گوئنگ تھرو دیئر ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کہ ریئل ورلڈ میں اس ایکیڈیمک لرننگ کو کس طرح وہ ٹرانسلیٹ کر سکیں. وی فائنڈ اے نمبر آف پیپل ان پاکستان اینڈ ایلس ویئر آلسو جدھر آپ کے ایکیڈیمک گریڈز اچھے ہوتے ہیں، ہم چیزیں پرابیبلی میمورائز کر سکتے ہیں جو اس کو ہم روٹ میتھڈالوجی کہتے ہیں، بٹ جس طرح اس کو اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں ریئل ورلڈ میں، وہاں پھر ہمیں تھوڑی سی دقت پڑتی ہے. سو آئی تھنک آئی ووڈ گیو اے بیلنسڈ آنسر کہ جی ٹیلنٹ، یس، نو کنٹری از ڈپرائیوڈ آف ٹیلنٹ، بٹ دیٹس اے را مٹیریل. سو ان پٹ آ رہی ہے، اس کو آپ جس طرح ایک مشینری کے تھرو لے کے جا کے آؤٹ پٹ میں کس طرح چینج کریں گے، وہ مشینری ہماری کام نہیں کر رہی. سو دیٹس مائی ویو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی. آئی تھنک ٹو اسٹارٹ ود آئی شوڈ سے کہ بالکل عامر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی صحیح کہا کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستان از الحمد للہ بلیسڈ ود ٹیلنٹڈ پیپل, especially our young people. And little litmus test is when our people are going abroad in any country, they are at most of time they are at the top. وہ جب تھوڑا سا ان کو ایکو سسٹم وہ انوائرمنٹ ملتا ہے تو دے اسٹارٹ ڈیلیورنگ. تو ایشو یہی جو عامر صاحب نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارا ایکو سسٹم نہیں ہے وہ جو کام کو ریکگنائز کرے. ابھی ہم باہر سے آ رہے تھے, آپ کے ڈاکٹر صاحب بھی, اور باہر وہ ہمیں شرٹس بتا رہے تھے, تو انہوں نے ایک شرٹ مجھے بھی پرپوز کی کہ یار کم کرن دے, تنگ نہ کر کم کرن دے. تو میں نے کہا اس میں ایک چیز لفظ ایڈ کر دے, بابو یار تنگ نہ کر کم کرن دے. تو آئی تھنک دے آر چینجنگ دس سلوگن ناؤ. پاکستان میں جو ایشو آپ ایڈریس کر رہے ہیں
کہ کیا ہم ایسا ملک ہیں کہ جو ٹیلنٹ کو ڈسکریج کرتا ہے, ان کو مجبور کرتا ہے کہ پاکستان چھوڑیں. ٹو ویری فرینکلی ان اے وے کچھ لحاظ تک تو ٹھیک ہے, لیکن جنرلی دس از ناٹ دا ریزن از سم تھنگ ایلس. جب ہمارے بچے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں کام کرنے کے یا لینے کے بڑے ڈفرینٹ طریقے ہیں. یہاں ٹیلنٹ تو نہیں دیکھا جاتا, یا میرٹ تو دیکھا ہی نہیں جاتا. یہاں تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے, ایک تو آپ نے کہا نا گریڈ ہے سر, گریڈ از ون آسپیکٹ, بٹ آئی ایگری ود یو دیٹ انڈسٹری از لوکنگ, اور جو جاب اپرچونٹی دنیا میں بھی ہے وہ اسکل سیٹ میچ کرتے ہیں, کہ جو اسکل سیٹ یہ بچے لے کے آ رہے ہیں اور جو ہمیں کام کرنے کے لیے چاہیے. اور اس میں بھی یہ بھی میں ایکسیپٹ کرتا ہوں ایز چیئرمین HEC کہ ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن وہ اس پہ بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کو ایڈریس نہیں کر رہے. وہ اپنی جو انہوں نے فیکٹری بنائی ہوئی ہے, اس فیکٹری کے اندر انہوں نے جو ان کے وہ سانچے بنائے ہوئے ہیں, ان سانچوں کے ذریعے بس وہ کوکی کٹر ٹیکنیک سے پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں, جبکہ ان کو بار بار ریئلائز کرایا جاتا ہے, مختلف فورم پہ لایا جاتا ہے, مختلف انٹرنیشنل لیول کے بھی لوگوں سے ملایا جاتا ہے کہ بھائی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے IT گریجویٹ بہت اچھے ہیں, لیکن ہمیں $10-12 ہزار خرچہ کرنا پڑتا ہے ان پہ جب ان کو ہم اپنے پاس کام پہ لگانا چاہتے ہیں. تو وائی ڈو ہیو ٹو انویسٹ دیٹ. وہ جو گارنیشن پارٹ ہے وہ کیوں بھول رہے ہو, لیکن اس پہ مشکل سے چیزیں شفٹ ہو رہی ہیں, لیکن مجبوری ہے, اب ہونا پڑے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. یہ جو بچے ہمارے بھاگ رہے ہیں صرف ایک وجہ نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ کی قدر نہیں ہے, قدر ہے بھی اور نہیں بھی. چلیں اس طرح ہاف کلاس فل, ہاف کلاس ایمٹی کی بات کرتے ہیں, لیکن بالکل صحیح ہے. یہ بچے جو ہے گھبرا جاتے ہیں جب میڈیا پہ بیٹھ کے میرے لیڈر, میرے بڑے بڑے جو ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں پاکستان گیا, پاکستان کو یہ ہو رہا ہے, پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے. تو یہ بیچارے کیا سوچیں گے؟ تو دے نیڈ ٹو بی رائٹلی فرسٹریٹڈ اینڈ دے آر رشنگ آؤٹ. اور پھر میں آن ٹاپ آف دیٹ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وہ اپرچونٹی گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر وہ کریٹ ہی نہیں کر رہی کہ جتنی پاپولیشن ہمارے پاس ینگ لوگوں کی ہے, اور وہ جو ایجوکیشن لے کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. تو دین واٹ از آپشن لیفٹ؟ ون از دا انٹرپرینور. آپ نے لکھا ہے خود کہ وہ خود اپنی جاب کریٹ کرے, وچ از دا بیسٹ آپشن. اس پہ مختار صاحب بعد میں آتے ہیں. ابھی تو پہلا سوال یہی ہے کہ کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. دیکھیں, میرا اس پہ پرسنل ویو یہ ہے کہ آف کورس گاڈ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ. نیچرل تو ہمارے پاس اتنا ہی انٹیلیجنس ٹیلنٹ ہوگا جتنا باقی لوگوں کے پاس ہے, لیکن کیا اس ٹیلنٹ کو ہم اس طرح نکھار رہے ہیں, کیا اس کو بنا رہے ہیں؟ اس کو میں ایک اور طریقے سے اسی سوال کو کرتی ہوں. پچھلے اگر میں دیکھوں 3-4 سال میں ہم نے پائیڈ میں کوئی 1000 انٹرویو کیے, اور آئی فیل ویری سیڈ کہ ہمیں ریلیونٹ ٹیلنٹ نہیں مل رہا, اور جو سامنے انٹرویو دے رہا ہے اس کو جاب نہیں مل رہی. آپ لوگوں کا پرسنل ایکسپیرینس ایسا کیا رہا ہے؟ آپ سب لوگ آئی ایم شیور کسی نہ کسی لیول پہ ہائرنگ میں انوالوڈ ہوں گے. پلیز بی کینڈیڈ, بتائیے. تو ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ جو بات اب آپ نے کی ہے دیٹ از مور ریلیونٹ. سو آئی ناٹ 100% بٹ 80% ایگری وتھ وٹ یو آر سیئنگ کہ اپرچونیٹیز جب ہوتی ہیں مارکیٹ میں. ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اگر میں نے آئی بلانگ ٹو دا ٹیکنالوجی سیکٹر, IT سیکٹر. سو وہاں پہ اگر ایک پوزیشن ہے پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر کی, دیٹ فالز مڈل کریئر کے اندر, مڈل ٹو سینئر کریئر کے اندر. تو اس کے اوپر ہمیں اتنی ورائٹی کے CV مل رہے ہوتے ہیں کہ ان میں سے فلٹریشن کرنی مشکل ہو جاتی ہے. ناٹ دیٹ ایوری بڈی وانٹس ٹو بیکم پارٹ آف مائی آرگنائزیشن, بٹ دا پرائمری ریزن از کہ لوگوں کے پاس جابس نہیں ہیں. مطلب یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, آئی آلموسٹ گیٹ a sense of desperation among the applicants کہ یہ ایک اپرچونٹی آئی ہے. مطلب اگر ہم 6 پوزیشنز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو 6 کے لیے آپ کو سیم CV نظر آ رہا ہوتا ہے. بالکل, دے اپلائی فار ایوری تھنگ. سو اگر اس کو فردر ریفائن کیا جائے تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی کمی نہیں ہے, یہ بیسکلی وہ فرسٹریشن ہے جیسے آپ نے کہا ہے کہ جب ایک اپرچونٹی نکلتی ہے ایک اسٹیبل آرگنائزیشن کی طرف سے نکلتی ہے تو ہر کوئی وہاں پہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. اس میں کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس CS کی ڈگری بھی نہیں ہوتی. دے اسٹل وانٹ ٹو ایکسپلور اینڈ ٹرائی کہ شاید ہمیں موقع مل جائے اس کے اندر.
सो प्रॉब्लम ये है कि डिग्री इज़ वन थिंग एंड स्किल इज़ एसोसिएटेड विद द डिग्री. सो आपके पास कागज़ तो आ गया कि जिसमें आपने थ्योरी पढ़ ली, लेकिन उस थ्योरी की एप्लीकेशन के लिए क्या वो स्किल सेट रिक्वायर्ड जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, क्या वो रिक्वायरमेंट आपके पास है कि नहीं है? क्या आप उस लेवल पे पहुंच गए कि वो डिलीवरी दे सकें एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंटली केयरफुली एवेल्युएट होती है, जहाँ पे हर चीज़ मेरिट बेस पे कोशिश की जाती है, क्योंकि वो अर्न कर रहे हैं और लोगों को पे कर रहे हैं. इसलिए प्राइवेट सेक्टर इज़ मोर केयरफुल इन एवेल्युएटिंग पीपल एंड रिवॉर्डिंग देम अकॉर्डिंग टू दैट, राइट? सो उसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, डायग्नोस्टिक्स जिसको कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एक डिग्री ले ली कि लेकिन उसको अप्लाई करने के लिए आपके पास स्किल है कि नहीं है. आर यू कॉम्पिटेंट इनफ और केपेबल इनफ कि आप किसी भी टेक्नोलॉजी स्टैक या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी स्टैक में काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और उसके लिए ये ज़रूरी है कि इन पैरेलल आप स्किल को रिफ़ाइन करें, चाहे स्किल इंजेक्ट करें, चाहे रीस्किल करें या अपस्किल करें. सो वो वाला पार्ट जो है, एंड एज अ नेशन अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दैट ब्रेन्स विद अस कि जिसमें हम किसी भी एंगल पे ट्रेन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड एक फ्रेमवर्क मौजूद होना चाहिए. ये नहीं हो सकता कि मैं बीइंग CS ग्रेड मैं कहूँ कि मैंने हर टेक्नोलॉजी के अंदर काम करना है. मुझे पहले ये देखना है कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है और इस एप्टीट्यूड की कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, और उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है कि मैं उस एप्टीट्यूड को रिफ़ाइन कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, या मुझे किसी और एंगल पे लेके जाना है. सो वो जो गैप है डायग्नोस्टिक्स का, जो डिग्री से लेकर उसकी एप्लीकेशन तक लेकर आता है, उसके दरमियान में जो फिलर है वो आपका स्किल का फिलर है. वो अगर फिलर नहीं होगा सो आपको जॉब्स भी नहीं मिलेंगी, आप हर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होंगे और फिर फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे. ज़ाहिर है एक पोजीशन है मेरा क्वालिफाई नहीं करती और मैं 10 कंपनीज़ में अप्लाई कर रही हूँ विदाउट बीइंग क्वालिफाइड फॉर दैट रोल, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पाकिस्तान में तो जॉब्स ही नहीं है. ये नहीं देखा जाएगा कि वेदर वो जॉब मेरे से रेलेवेंट थी कि नहीं थी, और उसको पाने के लिए मैंने क्या अपने आप को रिफ़ाइन किया कि नहीं किया, और उसकी रिफ़ाइनमेंट के लिए मुझे स्ट्रक्चर ने या फ्रेमवर्क ने या पाकिस्तान इन जनरल ने या इदारों ने कितना हेल्प किया. सो ये सारा एक कलेक्टिव एफर्ट है. इट्स अ कॉम्प्लीमेंटिंग थिंग्स विच एंड एवरी बिल्डिंग ब्लॉक इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट इन इंश्योरिंग के यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद इंडक्शन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तक क्या चीज़ें हैं जिसके टिक बॉक्सेस ज़रूरी हैं, प्रैक्टिकल टिक बॉक्सेस, नॉट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. सो आई थिंक कि ये आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो फिर मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन भी कम हो जाएगी, एप्लीकेशंस जो हैं उसकी HR की ज़िंदगी आसान हो जाएगी. फिल्टरेशन के पर्सपेक्टिव से ओनली रेलेवेंट पीपल विल बी अप्लाइंग एंड दोज हु आर नॉट रेलेवेंट टू दैट जॉब विल बी फाइंडिंग सम अदर जॉब्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. सो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है जो एक कलेक्टिव एफर्ट है. अच्छा, I'll slow things down and zoom out a little bit. हम कह रहे हैं कि क्या हमारे पास टैलेंट है, आर वी अ टैलेंट रिपेयर? I know we delve straight into the questions and answers, but should we even define what talent is? Right, so talent, आपकी definition from academic perspective हो सकती है, बच्चे कितने पढ़ने की उनकी capability है, learning quotient उनका कैसा है, आपका हो सकता है एज एन IT कंपनी की उनकी ability to code and to work with others हो सकता है. लेकिन देखें, टैलेंट हमने देखना है कि मेरी डेफिनेशन ऑफ टैलेंट अभी एकेडमिया से थोड़ा सा बाहर निकल के कि आपका एबिलिटी और एटीट्यूड क्या है. ठीक है, नाउ पीपल डोंट ऑलवेज हैव टू गो टू अ कॉलेज टू गेट अ जॉब. बाकी दुनिया में ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, हम अभी तक थोड़ा सा ठीक है, बट इवेंचुअली विल ऑल्सो गेट देयर. पीपल आर वेरी टैलेंटेड एट सिंगिंग सॉन्ग्स, writing poetry. So we have to define what exactly is talent, and every country, I don't think no country could be deprived of talent. अच्छा, अब हम कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ मैं ऑडियंस भी देख रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं, अगर तो हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि जी हमने एम्प्लॉयबिलिटी किस तरह क्रिएट करनी है, वो एक दूसरी डिस्कशन है. बिकॉज इफ बिजनेसेस एग्जिस्ट, पीपल विल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स. So we are trying to mix a few things here and there, because if the overall economy of the country is not really that well, the opportunities for people who are graduating from schools will not be there. Therefore, they will find those opportunities elsewhere because they have invested in their education. So I think we're mixing a few things. Now, if you go back to talent, अच्छा, कुछ चीज़ों में फिर भी हम चीज़ें कर सकते हैं. कुछ साल पहले, 10-12 साल पहले, मैं एक नॉर्वेजियन टेलीकॉम कंपनी के साथ काम करता था, टेलेनोर उसका नाम है. उनका एक सीनियर बंदा आया, उसने कहा यार पाकिस्तान का टैलेंट बहुत ज़बरदस्त है. मैं बड़ा खुश हुआ, वेरी ग्लैड टू हेयर दैट, बिकॉज ही वॉज कंपेयरिंग इट विद द नॉर्वेजियंस. अच्छा, उनकी डेफिनेशन उसमें क्या थी, क्योंकि जब नॉर्वेजियंस पैदा होते हैं तो उनको स्कूलिंग भी मिलती है,
ان کو ہاؤسنگ بھی ملتی ہے, بعد میں ان کی مور اور لیس جاب بھی مل جاتی ہے, اور اگر ان ایمپلائڈ آئیں گے تو اسٹیٹ ان کو ان ایمپلائمنٹ بینیفٹس بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو دیر از نتھنگ گارنٹیڈ انلیس یو ار ان اے ویری پریولیج تھنگ, یو ہیو ٹو ایکچولی ورک ٹو اٹین آل دیز تھنگس. سو ہماری ایک چیز جو ہے وہ باقیوں سے تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے, آئی کال دس ہنگر, رائٹ. سو ہنگر از ون آف دا کمپوننٹس آف ایٹیٹیوڈ. جب میں بات کرتا ہوں ایبلٹی اور ایٹیٹیوڈ کی, ایبلٹی آپ کر سکتے ہیں کالج میں جا کے پڑھائیاں کر کے, لیکن جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتا ہے. جو یہ دونوں چیزیں مکس ہوتی ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ یار ہمارا ٹیلنٹ پول ہے کہ نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ میں کیا آتا ہے, کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہے کہ نہیں ہے, ہنگر ہے کہ نہیں ہے, آپ کی کولیبریٹو اسپرٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایون ایز اے ریکروٹر وین آئی لک, اٹس ناٹ آلویز دا ڈگری کہ وہ ساری کی ساری چیزیں کر سکتے. بہت ساری چیزیں لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی کمپنی کے کلچر کے لحاظ سے, پروڈکٹس کے لحاظ سے. لیکن دا تھنگ دیٹ آئی آلویز گیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ از اٹس ناٹ ہاؤ مچ somebody knows but what they are capable of learning and how much hunger do they have to learn and to improve themselves. And that learning is not a one-time experience in a college, it is a lifetime commitment. And people who make that lifetime commitment I think are more talented. اگر کوئی بندہ سوچ لے کہ جی میں نے پڑھ لیا, میں نے ڈگری کر لی ہے, مجھے یہ 3 گولڈ میڈل مل گئے ہیں, اب ساری کمپنیز میرے پاؤں کے اوپر آ جائے اور مجھے نوکریاں دیں, اور وہ نہیں ہو رہا تو پھر میں ناراض ہو کے کہہ دوں کہ جی سسٹم از rigged. You still have to show hunger and do whatever it takes to get there. اچھا, یہاں جا کے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جو ہنگر کمپوننٹ ہے اور کنٹینیوس لرننگ کمپوننٹ جو ہے یہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے. سو دیٹس مائی ایکسپیرینس. بٹ اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو بیک ان ٹو دس تھنگ کہ یار یہ جو آج کی ڈسکشن ہے, آئی نو دیٹ دا کراؤڈ از موسٹلی اسٹوڈنٹس اینڈ ایونچولی at an aspirational level you want to see, are there companies, will I get a job, my parents are spending a lot of money, what's going to happen to me? It's completely legit questions. لیکن وہ پرابلم ہم صرف یہاں بیٹھ کے ڈسکس یا سالو نہیں کر سکتے, بیکاز دیٹس اے میکرو اکنامک تھنگ. اگر ہمارے ملک کی اکانومی 8-10% کے اوپر گرو کر رہی ہوگی, باہر سے بھی بزنسز آ رہی ہوں گی, پاکستان کی بزنسز بھی چل رہی ہوں گی, وی ول کانسٹنٹلی نیڈ پیپل. If companies are shutting down, for example, Telenor is shutting down their operations or they want to exit, Shell is leaving. So all the people that we are actually educating tomorrow will have to find and fight for fewer and fewer spots. And that will create more discontent. So that's my view on whether we are heading in the right direction or not. I think your question was about, do we get the relevant people when we sit in the interview panel? I think this was your question. بات یہ ہے کہ کہتو رجال جس کو کہتے ہیں نا, اسپیشل ٹاپ پوزیشن پہ بھی میں وائس چانسلر سلیکشن کمیٹی میں بیٹھتا ہوں, باقی ٹاپ پوزیشن پہ وہ جو ریلیونٹ کوالیفیکیشن ہے, پی ایچ ڈی, اتنے ایکسپیرینس, پروفیسر ہونا چاہیے, وہ سارے ہوتے ہیں. لیکن جو جاب ہے اس سے ریلیونٹ ان کا ایپٹیچیوڈ یا ایٹیچیوڈ اتنا نہیں ہوتا. اس لیے 200 لوگوں میں سے ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ریلیونٹ بندہ پک کر سکے. یہ تو آپ کے اس سوال کا جواب ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اپرچونٹی تھوڑی ہوتی ہے اور ڈیمانڈ بہت سارے لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں, اور اس وجہ سے کہ جی پی ایچ ڈی ہے تو ہم سارے ایلیجیبل ہو گئے اور سارے اس طرف بھاگ پڑتے ہیں. لیٹ می پٹ اے کوشچن فار یو ایز اے پائڈ ریپرزینٹیو اینڈ آلسو اے ریسرچر, اینڈ یو مے لائک ٹو ہیو سم کیس اسٹڈی فار دیٹ. وائی ڈو یو ہیو, آپ نے ابھی شروع میں انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ ہمیں 4 سال ہوئے اور ہمیں اب بندے نہیں ملتے, بیٹھتے ہیں انٹرویو میں. Question from my side is, why you went to degree awarding status? Why you picked that you want to be a degree awarding institution sitting within Quaid-e-Azam University? I'm not, یہ نہ سمجھیے کہ نیگیٹو, اس میں وہ جواب ہے جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں ہم سے کہ کیا اتنا زبردست پاکستان کا ادارہ جو ڈیولپمنٹل اکنامکس میں ناٹ اونلی نیشنل لیول, انٹرنیشنل لیول پہ یو ماشاء اللہ یو ور ڈوئنگ ونڈرفل ریسرچ, بڑے بڑے نام آپ کے یہاں سے گزرے, کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے یہ آپٹ کیا کہ وی شوڈ بی اے ڈگری اوارڈنگ انسٹیٹیوشن؟ نہیں ابھی نہیں بتانا, اس پہ ریسرچ کیجئے, میں سوال بتا رہا ہوں. اس کے اندر وہ جواب ہوگا کیونکہ اس وقت ایک اپرچونٹی پاکستان میں نکلی کہ پی ایچ ڈی الاؤنس ملتے تھے, پی ایچ ڈی کے لیے ریسرچ گرانٹ ملتی تھی, ڈگری اوارڈنگ یونیورسٹیز کو ایچ ای سی فنڈنگ کرتی تھی. بہت سارے ادارے, صرف آپ نہیں, بہت سارے ادارے انہوں نے اپنا مین آبجیکٹو چھوڑ کے اس طرف شفٹ ہوئے کہ جہاں پہ اپرچونٹی اویلیبل. دس از دا آنسر آف یور کوشچن کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ریلیونٹ لوگ نہیں ملتے, کیونکہ اپرچونٹی تھوڑی ہے, جو اپرچونٹی نکلتی ہے وہ سارے اس طرف بھاگ پڑتے ہیں.
میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم نے TTS سسٹم یونیورسٹی میں شروع کیا, اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ کی سیلری پہ بڑا ڈفرینس تھا کیونکہ فرنٹ لوڈڈ کیا گیا. جو ریگولر اسٹریم کے کئی پروفیسر تھے 20-21 گریڈ تھے, انہوں نے وہ نوکری چھوڑ کے اپنی سیکریفائی کی اور اسسٹنٹ پروفیسر آ گئے کیونکہ زیادہ پیسے مل رہے. تو دس از جیسے عامر صاحب نے کہا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ویری کمپلیکس سسٹم ان پاکستان, دنیا میں بھی ہے, اور اس میں ایک اس کا آنسر یا سولوشن نہیں ہے جب تک اس کو ہولسٹک اپروچ سے نہیں دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کو, گورنمنٹ کو, انڈسٹری کو. یہ ٹیکنالوجی ایک اور مثال دے دوں, ٹیلی کام کے عامر صاحب بیٹھے ہیں, جب نیا ٹیلی کام انڈسٹری فلش ہو رہا تھا اس وقت ہمارے پاس انجینئر نہیں ملتے تھے, اور آپ کو یاد ہوگا آپ ایجپٹ سے لوگ لے کے ہمارے پاس بہت سے لوگ آئے. ہماری یونیورسٹیوں کو پتہ لگ گیا کہ ٹیلی کام انجینئرنگ بہت ہارڈ کیک ہے, تو جس کے پاس نہیں بھی تھا اس نے بھی شروع کر دی. آج وقت یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیلی کام انجینئر, اس وقت ہارڈ کیک ہوتا تھا, کوئی ٹیلی کام انجینئر نکلے تو صحیح, ہماری ٹیلی کام کی جتنی بھی کمپنی تھی ان کو ایک دم لے لیتی تھی. لیکن کیونکہ وہ ماس جو ہمارا ہوتا ہے نا, بھیڑ چال جس کو کہتے ہیں, سارے بھاگ پڑے اس طرف. لوگوں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کو شفٹ کر دیا ٹیلی کام انجینئرنگ پہ, اور بہت سی اس طرح کی فیلڈ کو شفٹ کر کے صرف اس لیے کہ مارکیٹ میں ایک اپرچونٹی نکلی. اور ایک وقت اب یہ آ گیا کہ ٹیلی کام انجینئرنگ کو 10-12 ہزار کی شاید سیلری نہیں ملتی تھی ایک سٹیج پہ آ کے. تو یہ چیزیں ہیں ایشو. یس دیر از اے ایشو کہ ریلیونٹ پرسن رائٹ جاب پہ رائٹ پر قسم کا ہمیں انڈیویجول نہیں ملتا, کیونکہ ہمارے سسٹم میں اتنی گنجائش نہیں چھوڑی ہوئی, کیونکہ اتنی بھاگ دوڑ ہے کہ بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور آخری سیمسٹر میں ہوتا ہے تو اس کے گھر والے وہ ایکسیپٹ کر ہوتا ہے کہ مجھے کمپنی ہاتھوں ہاتھ لے کے, جبکہ یونیورسٹیز کو ابھی ان کے اوپر تھوڑا سا اور انویسٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو ان کا ایپٹیچیوڈ, ان کی جو وہ جن کو ہنگر کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس ہنگر کو اور اجاگر کریں کہ ان کی وہ بھوک اور بڑھے تاکہ وہ اس طرف بڑھے. تو پھر خود بخود وہ میچ بھی ہو جائے گا, پھر خود بخود بھی وہ جو ڈیمانڈ سپلائی کی ریلیشن شپ وہ ایڈجسٹ ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو اپنا ایک رول پراپر طریقے سے پلے کرے. آپ نے اس کا میں جواب آپ کو بتاؤں, نہیں, منی واز ناٹ دا موٹیویشن. اس کا ایک بہت پیکیولر کانٹیکسٹ میں آپ ڈیفینسو ہوگی. میں آپ کو وجہ بتاؤں, میں نے آپ سے کہا کہ اس کو ایک کیس اسٹڈی لیجئے, کسی دن بعد میں بات کریں گے. بعد میں نہیں بات کریں گے, بہت بریف سی ہے. ہم پہ جب پوسٹ ایٹامک ایکسپلوژنس لگی ریسٹرکشنس, ہمارے اسکالرشپس بند ہوئے, تو یہ پلاننگ کمیشن کا آئیڈیا تھا کہ پائڈ ریسرچ ڈگریز دے, اینڈ وی آر اسٹل اسٹیکنگ ٹو اٹ. اینڈ آئی فیل بیڈ, یہاں قائد اعظم یونیورسٹی کے بھی لوگ بیٹھے ہیں, یہ پہلے گریجویٹ جو ہمارا بیچ تھا اس میں شامل تھے, کہ ایون قائد اعظم یونیورسٹی کو BS میں نہیں جانا چاہیے تھا. آئی تھنک یہ ہماری پرابلم وہاں سے جا کے شروع ہوئی. پائڈ نے وی اسٹل آر انٹو جسٹ ریسرچ ڈگریز, جو ہر یونیورسٹی, ایون یونیورسٹیز کھولنے کی ہمیں بند کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو انف یونیورسٹیز. پائڈ نے پوری ریسرچ کی کہ وی ہیو پروفیسر لیس یونیورسٹیز. برک اینڈ مارٹر از ناٹ یونیورسٹی. پروفیسرز, اور یہ نہیں کہ آپ انہی لوگوں کو پروفیسر بنا دیں, مطلب ایک اچھا ہیومن کیپٹل کے بغیر یونیورسٹی نہیں چل سکتی ہے. اچھا, اب واپس ہم آتے ہیں جہاں سے یہ ہماری ڈاکیومنٹری شروع ہوئی تھی, برین ڈرین کی. ایک اس کا یہ بھی ساتھ آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ جی برین ڈرین میں کیا برائی ہے. مطلب جس طرح ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں کہ یہ جی آپ اس کا دیکھو CEO انڈین ہے, اس کا دیکھو CEO انڈین ہے. تو اس دن میں نے ڈاکٹر ندیم سے ہی کہا کہ ہم اس کو برین ڈرین کیوں نہیں کہتے, یہ پھر انڈیا میں کیوں نہیں ہے, یہ سارے امریکہ میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو ہم گلوریفائی کر رہے ہیں. ہمارے اگر لوگ جو ہیں وہ اگر باہر جا رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دس از اے پرابلم. تو یہ کیوں دو مختلف باتیں ہیں. تو اس بات میں سے بات کیا نکلی کہ مے بی بیکاز اگر وہ وہاں سپوز گوگل کا ہیڈ اگر انڈین ہے تو انڈیا کے پاس پھر بھی انفوسس ہے. ہمارے اگر باہر لوگ جا رہے ہیں تو مے بی وی سی اٹ ایز اے پرابلم, کیونکہ پھر شاید ہمارے پاس کچھ رہ نہیں رہا. ڈو یو لک ایٹ دیٹ وے یا کچھ ڈفرینٹ سوچیں گی؟ جی, والیوم میں بہت فرق ہے. انڈیا کے اور پاکستان کے والیوم میں بہت فرق ہے, کیونکہ IT سیکٹر میں بھی بہت کمپٹیشن ہے انڈین ٹیلنٹ کے ساتھ, کیونکہ وہاں پہ مشروم سپورٹنگ اسٹرکچر بہت زیادہ ہے ان دا IT ٹیکنالوجی, اسپیشلی ان بینگلور اینڈ ان ایسوسیٹیڈ ایریاز. سو بات وہی ہے کہ جب وہ انڈین وہاں جا کے ڈیولپ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو پیچھے کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. ہمارے جب جاتے ہیں تو ہمارا والیوم اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جب بہت زیادہ آؤٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو پیچھے ڈیولپمنٹ میں ٹائم لگ جائے گا,
یہ نہیں ہے کہ امیجیٹلی اس کا بیک فل ہو جائے گا, رائٹ. Do you think it's our best people who leave the country یا random ہے؟ No, it's not the best people. It's at the moment it's random. And اس کے رینڈم کی ایک اور وجہ بھی ایک اسٹارٹس یہ بھی بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ دیٹ ایوری بڈی از گوئنگ فزیکلی آؤٹ دیئر, رائٹ. بیکاز آف دا ٹیکنالوجی پیپل آر آلسو ورکنگ for international organizations while sitting in Pakistan, whether this is entrepreneurship like startups اور آپ فری لانسنگ کے اندر دیکھ لیں بہت زیادہ وہ ہے. سو اس کو بہت ڈیپ انالیسس کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنا برین ایکچولی ڈرین ہو رہا ہے اور کتنا یہاں بیٹھ کے بھی کام کر رہے ہیں, جو کہ شاید ڈائریکٹلی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا, ڈائریکٹ فائدہ نہیں ہو رہا, انڈائریکٹ ہو رہا ہے فارکس کی صورت میں, کیونکہ وہ جو کما کے لا رہے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اس کا ایڈوانٹیج شاید پاکستان کو انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. لیکن ڈائریکٹ میں وہی نظر آتا ہے جو فزیکلی ٹینجیبل ہوتا ہے, اور ٹینجیبل وہی چیز ہے کہ کتنے ویزاز لگ رہے ہیں, کتنی امیگریشنس لوگ کروا رہے ہیں, کتنی فیملیز پوری کی پوری جا رہی ہیں. سو اس کو روکنا ہے کہ نہیں روکنا, دیٹ از آلسو ویری سبجیکٹیو کائنڈ آف اے کویسچن, کہ ہم روکنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ جائیں, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ ہو. جانا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, پیچھے جو خلا ہے اس کے لیے ہم کتنا تیار ہیں, that's very important. Like even if I take example of my organization, ہم نے پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 1500 کے قریب لوگوں کو خود سے باہر بھیجا ہے, along with the families and everything, right? کیونکہ ہمیں بھی وہی پرابلم آ رہی تھی کہ نہیں, پاکستان میں آپ تو پاک روپی میں سیلری دے رہے ہیں, مجھے یورو میں مل رہی ہے, ین میں مل رہی ہے, یا ڈالرز میں مل رہی ہے. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارے جیوز ہیں انٹرنیشنلی, ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں باہر, رائٹ. انفارچونیٹلی اس میں سے 1% بھی واپس آنے کو تیار نہیں ہے. They are ready to leave the group as such, but they don't want to come back to Pakistan. When we say کہ we want to grow our organization in Pakistan, تو اب وقت ہے کہ آپ واپس آئیں. Other than my CEO himself who went abroad and then came back after 10 years, اس کے علاوہ 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں یہاں سے آگے آپ کہیں اور بھیج دیں, ہم نے واپس نہیں آنا. although ان کے پیرنٹس بھی ہیں یہاں پہ, اور وجہ وہی ہے کہ یہاں پہ ان کو وہ سپورٹ سسٹم نہیں نظر آتا, انفراسٹرکچرل سپورٹ سسٹم. فیملی سپورٹ سسٹم تو ہم سے اچھا شاید کہیں پہ بھی نہ ہو, لیکن جو انفراسٹرکچرل سپورٹ سسٹم ہے وہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ان کو نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ہماری نوکری لگی ہوئی, ہم آپ کو ڈیلیور کر کے دے رہے ہیں, آپ ہمیں کہیں اور بھیج دیں, واپس نہیں ہم نے آنا. ہمارا پرابلم یہ ہے اس وقت کہ ہم کہتے ہیں ہم نے پاکستان کو میجر سپلائی سینٹر بنانا ہے ان ٹرمز آف برین, رائٹ. سو اب یہ والا جو ڈائلاگ ہے یا کانفلکٹ ہے یا گیپ ہے, اس کو گریجولی ہی انٹرونشنس کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے. لیکن اگین وہی والی بات ہے کہ ہمیں ایک پراپر فریم ورک چاہیے اسمال انٹرونشنس کرنے کے لیے. اٹ کین ناٹ ہیپن اوور نائٹ, اٹ کین ناٹ ہیپن میراکلسلی. ہمیں پراپر اسٹریٹجک تھنکنگ کے ساتھ یہ کرنے کی ضرورت ہے. But again, brain drain is not a bad thing provided you have a supply at the back end. Yeah. جی, I think you summarized it well. Brain drain to me is not a problem, ٹھیک ہے, because دیکھیں اگر آپ اگین زوم آؤٹ کریں تھوڑا سا, آپ کے ملک کی اکانومی کیسے چلتی ہے. آپ کے کوئی $90 بلین کے قریب امپورٹس ہیں, $30 بلین کے ایکسپورٹس ہیں, اور $30 بلین کے قریب آپ کو ڈائسپورا سے پیسے ملتے ہیں. اگر آپ ریمیٹنسز نکالتے ہیں تو سوچیں ہمارا حال کیا ہوگا. رائٹ. سو ریمیٹنسز ہماری اکانومی کا ایک بڑا امپورٹنٹ پلر ہے, پھر بھی 30 بلین کے قریب. اچھا, ریمیٹنسز موسٹلی انسکلڈ لیبر سے تھرو مڈل ایسٹ آ رہی ہوتی ہے, بٹ دیر از آلسو ریمیٹنسز کمنگ فرام اسکلڈ لیبر. دین دیر آر کنٹریز لائک فلپینز, there are a whole bunch of Lebanese people who are out of Lebanon who are helping their country. A lot of Jewish people are out of their country helping, sending money back. So there are different models around the world. We are a human resource exporting country, and there is nothing necessarily wrong with that. Now, when you multiply that with the fact that your population is also growing with 2+% on 250, ہر سال 5 ملین کے قریب بچے جو ہیں وہ 18 سے 19 سال میں جائیں گے, 22 سے 23 سال میں جائیں گے, 16 سے 17 سال میں جائیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپلائی چین تو میرا خیال ہے ان ٹرمز آف کوانٹٹی آ رہی ہے. آپ کو رفلی 2 ملین نیو جابس چاہیے ہر سال. تو اب اگین the reason why sometimes it's important to keep on zooming out and zooming in, because we're like focusing on the micros, we have to look at the macros also. ہماری اکانومی کس پیس پہ گرو کر رہی ہے, کتنی جابس, کتنی کمپنیز بنیں گی. اور اگر صرف جابس کے لیے لائک وی ہیو ٹو اگین ری ڈیفائن کہ ٹیلنٹ اور ایجوکیشن ہماری صرف ایک گلوریفائڈ ووکیشنل ٹریننگ نہیں ہونی چاہیے. یونیورسٹیز, یس دیر ول بی ٹائم دیٹ وی ول اسٹڈی ٹیلی کام, ٹوڈے وی ول بی اسٹڈنگ AI and machine learning,
فلیور آف منتھس چلتے رہیں گے. ایک زمانے میں 6 سگما تھی, ایک زمانے میں لین پروڈکشن تھی. یہ چیزیں جس طرح بزنس چینج ہوئیں گی, ایکڈیمک انوائرمنٹ میں بھی اس قسم کی چیزیں پروڈیوس کرنی پڑیں گی. لیکن جو میرے لحاظ سے سب سے اچھی خوبصورتی ہونی چاہیے ایجوکیشن کی شعور کے علاوہ, وہ یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, یور ایبلٹی ٹو لرن. ٹھیک ہے, کیا آپ نے لرننگ کو ایک ٹائم پہ کہہ دیا کہ جی میں نے جو, جس طرح میں ہوں 25-30 سال پہلے میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی, بس وہی پڑھنا, اس کے بعد میں نے زندگی میں کچھ نہیں سیکھنا. بٹ یور کویسچن از اراؤنڈ برین ڈرین. لیٹس ایڈریس دیٹ. Even in my organization, we don't really have an office like Systems out of Pakistan, but a number of people leave for jobs outside. There are 2 reasons why people leave. Either they are frustrated over here or they are attracted by a bigger opportunity. I think if they're attracted by a bigger opportunity elsewhere, let them go. خاص طور پہ جو ہمارے یہاں سے باہر جاتے ہیں, انالیٹکس میں کام کر رہے ہیں, فن ٹیک میں کام کر رہے ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے. They will bring some other people and I'm very okay with that. We actually have what we call is a bench strength mechanism, where in certain areas where I know, for example, cyber security, fintech, software, I know that these people will get picked up. یا میں ان کو 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تنخواہ دے رہا ہوں گا, ایک دم سے ان کو $5-6 ہزار ملے گی. Why should I try to ask them to stay back? It would be criminal. I don't want to even put any golden handcuffs on them. So یہ ایک اچھا قسم کا ٹیلنٹ ایکسپورٹ ہے, اور جتنے ہمارے پاکستانی باہر جائیں گے اور لوگوں کو لے کے آئیں گے, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہم اپنی بینچ اسٹرینتھ میں مزید لوگوں کو رکھتے ہیں. جس طرح ایک کرکٹ ٹیم ہوتی ہے, آئی نو کہ آج کل ایگزامپل نہیں دینی چاہیے کرکٹ کی, لیکن سوچیں کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, کسی اور ملک کی ہے, اور ان کے بھی کوئی 2-4 بندے انجر ہو جائیں گے تو وہ 5-6 اور کو بھی اپنی بینچ پہ رکھتے ہیں. اسی طرح جو ہمیں ایریاز نظر آتے ہیں جدھر سے ایک انٹرنیشنل ڈیمانڈ ہوئے گی اور ایک نیچرل اٹریکشن ہوئے گی لوگوں کی باہر جانے کی, لیٹ دیم گو آؤٹ. آئی نو اٹ ہیز بیکم پولیٹیکل ان دا لاسٹ 1+ year کہ جی بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. مے بی اٹ از سلائٹلی ہائر کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. آئی ڈونٹ سی دس ایز اے بگ تھنگ. واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از میک شیور کہ ہماری پائپ لائن جو ہے وہ اتنی کمپیٹنٹ ہے. اور ٹھیک ہے, تھوڑی سی آرگنائزیشنس کو ٹریننگ کرنی پڑے گی. آپ کو ایک امپلائی کی عادت ہوئی بھی ہے, ایک نیا ہائرنگ کرنا پڑے گا, اس میں 3 مہینے لگتے ہیں. لیکن ہم کچھ ایریاز میں پرو ایکٹیولی اسکین کر رہے ہوتے ہیں. سو آئی ڈونٹ سی برین ڈرین ایز این ایشو. آئی تھنک اٹس این اپرچونیٹی. ایکسپورٹس آر ناٹ آلویز physical commodities that a country does. We are a talent exporting country and I feel very proud about this thing. For a change, good, everybody is agreeing on one thing, so I will also like to agree on this thing. This is not a brain drain. جیسے سب نے کہا کہ پاکستان میں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوئی, یا مختلف ریزن پہ ہمارے پاس وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ ہم چائنا سے یا باقی چیزوں سے پروڈکشن سائڈ پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ کہیں کمپیٹ کر سکیں. تو ہمارے پاس چوائس کیا رہ جاتی ہے, سروس انڈسٹری. اور سروس انڈسٹری میں جس طرح سب نے کہا, آئی ول آلسو ایگری کہ دیر از نو ہارم اف پیپل آر گوئنگ ابراڈ. جانا چاہیے. بلکہ ایک تو ہم سارے آج کل ڈالر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ڈالر کے علاوہ بھی ہمارے لیے یوزفل ہے کہ ایک انڈیویجول اگر کسی انڈسٹری میں جاتا ہے تو پھر 10 اور کو بھی اپرچونٹی کریٹ کرے گا. نہ بھی کرے تو پاکستان کا نام بھی اٹھائے گا, کیونکہ ڈیلیور تو انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ ان کی انڈسٹری, ان کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ اف یو کین ناٹ ڈیلیور یو کین ناٹ اسٹے دیئر. تو وہاں پہ وہ ہنگر پیدا کرتے ہیں آپ کے اندر کہ آپ نے کام کرنا ہے اور اس کے مطابق ڈیلیور کرنا ہے, اور ہمارے لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. انڈیا کی مثال آپ نے دی. انڈیا اور ہم میں ایک فرق ہے, بنیادی فرق ہے. ویلکم ان پاکستان. تو فرق یہ ہے کہ انڈین ایک جاتا ہے وہ 10 کے لیے راستے کھولتا ہے. ہمارا 1-2 اگر ایک جاتا ہے, 2 اگر ادھر پہلے موجود ہوتے ہیں تو پہلی کوشش کرتا ہے ان کو نکالا جائے, اور کسی اور پاکستانی کو گھسنے نہیں دیتا. یہ جو ہماری مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اس میں کچھ اسٹیم سیل ٹیکنالوجی آج کل سنا بڑی اچھی ہو گئی ہے, تو کچھ ہم باہر سے لے کے کچھ اسٹیم سیل اپنے لوگوں میں انجیکٹ کریں کہ بھائی قوم بننا سیکھیں, مل کے کام کرنا, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا. وہ ہم نہیں کرتے. وہ میں بالکل بلنڈی کو, میں خود 5-6 سال امریکہ رہا ہوں, باقی انٹرنیشنل بھی کام کیا ہے. مجال ہے کوئی پاکستانی کہیں ہو اور دوسرے کسی کو نزدیک بھی آنے دے. ایکسیپشن ول بی دیئر عامر صاحب, ایکسیپشن ول بی دیئر. ویری ٹیمپٹنگ ٹو اسٹیپ ان ہیئر. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آئی فائنڈ دس مور ان وائٹ کالر انوائرمنٹ. زیادہ اسی میں بلو کالر میں پھر بھی آئی کرتے ہیں. بالکل ایگری. اپنا ڈرائیور جائے گا نا دبئی, وہ لے جائے گاؤں والے مسالے میں بالکل پورے, اگر کوئی مالی ہوئے گا وہ 25 اور ہم ٹیلنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ جو وہ بھی ٹیلنٹڈ ہے ڈرائیور, وائٹ کالر کی بالکل صحیح. لیکن ہمارا ہینگ اپ یہ آتا ہے ایجوکیٹڈ والی انوائرمنٹ میں. پروفیشنل انوائرمنٹ میں وی وانٹ ٹو بی دی اونلی اسٹار ان دا کمپنی. ایگزیکٹلی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی پاپولیشن, جیسے کہا گیا,
ग्रो है माशाल्लाह, हर साल इतने यूथ हमारी जो है, मुझे कई दफ़ा फाइनेंस में जब बहस होती है कि क्या ज़रूरत है यूनिवर्सिटी को, वाकई नहीं ज़रूरत। मैं भी कहता हूँ कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत सी इदारे बंद कर देने चाहिए। लेकिन मेरा मसला ये है कि अगले 25 साल तक भी जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए वो पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान में। अब अगर कोई चीज़ चेंज करनी है तो पहले पॉपुलेशन ग्रोथ को चेंज करके अगले 25 से बाद से डिसाइड कीजिए कि आप क्या करना है। लेकिन ये बच्चे आगे इनको एजुकेशन नहीं देंगे, अच्छी स्किल सेट नहीं देंगे, तो फिर ये कोई और मसला पैदा करेंगे हमारे लिए। और जो बाहर लोग बच्चे जा रहे हैं, सिस्टम ये है, जो मैडम ने भी कहा कि जी मसला ये होता है कि जब हम सीनियर लेवल पे हमें फिर लोग ज़रूरत होते हैं, लोग वापस नहीं आना चाहते, तो हमें उस रीज़न को एज ए नेशन एड्रेस कर लेना चाहिए, वो सिस्टम अप्रोच को, वो इको सिस्टम को, वो रिस्पेक्ट को जो वहाँ का माशरा ब्लू कॉलर जॉब को भी देता है और वाइट कॉलर जॉब को भी देता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमने कल्चर ये क्रिएट किया है कि आप टॉपर हो, आप अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी हो, आपको फिर भी सिफारिश चाहिए कहीं घुसने के लिए या कहीं आगे बढ़ने के लिए। वो ऊपर जाके जब वो आमिर साहब जैसे लेवल पे स्टेज पे पहुँचते हैं तो फिर तो मजबूरी हो जाती है इदारों की कि इस तरह के लोग चांदी रह जाते हैं हमारे पास, कि जिनको आपको उन टैलेंटेड लोगों को फिर कहीं रिटेन करने के लिए आपको अच्छी थोड़ी सी इन्वायरमेंट दी जाती है। वरना दरमियान में तो मसाइल हैं। इशू फिर बिल्कुल ये भी सही कहा जी कि पिछले 1.5 साल से एक पॉलिटिकल इशू बनता जा रहा है कि शायद किसी की वजह से, मैं तो कहता हूँ जो टीवी शो देख लें आप मीडिया के, मेरा ख्याल है मैक्सिमम वो वजह भी बनी कि हमारी यूथ भागना शुरू हो गई कि ये तो पाकिस्तान बैंकरप्ट होने वाला है, बैंकरप्सी होने वाली है, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अल्लाह के वलियों को पाकिस्तान इतना ऐसा नहीं है, कुछ थोड़ा सा होप दिलाओ नेशन को, इन बच्चों को, कि ऐसी बात नहीं है। लेकिन आफ्टर सेइंग दिस थिंग, इफ दे आर गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी, दे मस्ट गो एंड वी मस्ट फैसिलिटेट देम। और अभी बाय द वे गवर्नमेंट की बेसिक थीम प्रायोरिटी यही है कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ के जो स्किल मैन पावर उनको चाहिए, लेट्स सऊदी स्किल काउंसिल है, जर्मनी है, यूरोप है, मिडल ईस्ट है, हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जाके वहाँ से इंफॉर्मेशन ला रही है और अपने इदारों से कह रहे हैं कि आप ये स्किल सेट ट्रेन करें ताकि इन बच्चों की यूटिलाइजेशन हो और इनके लिए अपॉर्चुनिटी मिले, ये आगे बढ़ें। तो ये मैं इसको कहूँगा कि इसको गेन के तौर पे देखना चाहिए, नॉट सिर्फ इसलिए कि कुछ डॉलर आएंगे, डॉलर भी आएंगे, बल्कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये आइस बॉल मेकिंग है और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा कि पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में, और इस वक्त बड़ी अच्छी है। अब एक छोटी, मैं पिछले दिनों चाइना में गया हुआ था, हवावे को कोई नहीं जानता था, इससे 15 साल पहले हम उनको पाकिस्तान में HEC ने हाथ पकड़ा, ले आए। आज इस वक्त मिडिल ईस्ट का जो इतना पूरा, आमिर साहब को भी मालूम होगा कि जितना उनका सेटअप है उसमें मोर देन 55% पाकिस्तानी IT इंजीनियर और लोग मैनेजर काम कर रहे हैं। तो किसका भला है? कंपनी का भी भला ये है, ये हमारा भी भला है कि हमारे लोग वो पेनिट्रेट करके आस्ता आस्ता उस के लेडर पे ऊपर जा रहे हैं कि जहाँ वो सीनियर पोजीशन पे कल आके स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करेंगे पाकिस्तान के बेहतरी के लिए भी और रीजन की बेहतरी के लिए। क्यों जाना चाहते हैं? ये पाइट का एक सर्वे है, बेसिक सर्वे, उसमें हमने ये सवाल किया, उसमें डिज़ायर थी कि would you like to leave Pakistan if you are given this opportunity? 15 to 24 के जो मेल्स थे, more than 70% said they would like to go. और उसमें रीजंस, हम बार बार इकोनॉमिक रीजंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक रीजन वाज जस्ट वन ऑफ द रीजन। जो दो अगली रीजंस थी उसमें से सेकंड रीजन वाज वेरी सैड, दे सेड टू गेन मोर रिस्पेक्ट। somehow they think they'll gain more respect if they leave Pakistan. मेरे ख्याल में मैंने इसमें से ये इन्फर किया था कि मे बी दिस इज़ देयर वे ऑफ सेइंग दे आर नॉट गेटिंग रिस्पेक्ट हेयर, सो दे जस्ट थिंक कि यहाँ से हम चले। और तीसरा था कि फॉर लाइफ स्टाइल रीजन्स दे फील सफोकेटेड हेयर। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, वही वाली बात कि ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि जो कि ऐसा यहाँ से टैलेंट को पुश कर रही है, ये बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, उससे पहले कि हम फ्लोर पे जाएं, एक बहुत क्विक क्वेश्चन, क्योंकि हम बार बार एजुकेशन की तरफ जाते हैं, स्किल सेट की बात करते हैं। स्किल सेट, एजुकेशन, टैलेंट, क्या ये सेम है, क्या ये डिफरेंट हैं, और क्या इनको, टू मी आई थिंक हम इनको सेम लेते हैं और ये सेम नहीं है, और शायद इनको सेम बना के हमने अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है कि हर बच्चे को जैसे बस PhD और MPhil तो करना ही करना है। मतलब स्टीव जॉब्स वॉज नॉट अ PhD, ही वॉज नॉट एन MPhil। तो क्या इन चीज़ों को हम आपस में डिसएंटेंगल करके भी देख सकते हैं, या ये चीज़ें हमेशा जुड़ी रहेंगी? ये तीनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम बिल्कुल नहीं है।
فرام HR perspective یہ سیم نہیں ہے, لیکن فرام ٹیلنٹ پرسپیکٹیو, فرام اسکل پرسپیکٹیو اینڈ کریئر پرسپیکٹیو یہ کمپلیمنٹنگ ہے. They have to live in the same ecosystem together as a building block. Only then the career progression can happen. So اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑی بڑی ڈگریز ہو, PhD ہونا ہی ضروری ہے. جیسا عامر صاحب نے بھی کہا کہ آج کل تو انٹرنیشنل لیول پہ ڈگری کی اتنی ویلیو نہیں ہے. اٹس دا اسکل اینڈ دا ٹیلنٹ دیٹ از مور امپورٹنٹ. بلکہ اب تو کارپوریٹ سائڈ میں دیر آر مینی نون آرگنائزیشن جہاں پہ ڈیزگنیشن ٹائٹل وغیرہ بھی اس سے لنک نہیں اب کرتے, ہرارکی بھی کوئی نہیں ہوتی, لیکن اسٹل دوز آرگنائزیشنز آر ورکنگ ٹوگیدر. ہاؤ دے آر ورکنگ ٹوگیدر کہ ریگارڈلیس ہم AI میں جتنا آگے چلے جائیں, ریگارڈلیس آپ جتنی مرضی آٹومیشن کر لیں, جو ہیومن فیکٹر ہے وہ ایک بیسک کور انگریڈینٹ ہے. وہ اس مشینری کو چلانے کے لیے بھی تو انسانوں کی ضرورت ہے, اس مشینری کو ڈیولپ کرنے کے لیے بھی انسانوں کی ضرورت ہے. سو دے آر آل کمپلیمنٹنگ ایچ ادر, دے کین ناٹ سروائیو انڈیویجولی, اینڈ ان سب کا کور یا سینٹر جو ہے وہ ہیومن ہے. وہ ہیومن ایگزسٹ ہوگا, ہیومن ایگزسٹ کرے گا, اور اس کے اندر ریکوائرڈ اسکل سیٹ ہوگی تو ہی وہ مشینری چلے گی. ادروائز آپ جتنی مرضی ترقی کر لیں ٹیکنالوجی میں, AI کے اندر, مشین لرننگ میں, کسی چیز میں بھی آپ ترقی کر لیں, ہیومن ایلیمنٹ اگر مس فٹ ہے تو وہ کبھی بھی چیز آگے نہیں چل سکتی. جی اچھا, اسکل سیٹ, ایجوکیشن, ٹیلنٹ, کیا یہ تینوں ایک چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں ایکیڈیمکس اور ایجوکیشن کو پہلے سپریٹ کرنا چاہیے. بار بار وہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہم پڑھتے ہیں اٹ شوڈنٹ بی اے ون ٹائم ایکسپیرینس, اٹ ہیز ٹو بی اے لائف لانگ کمٹمنٹ. تو میں اس چیز کو ایجوکیشن سمجھتا ہوں, اور وہ صرف کالج یا یونیورسٹی یا ڈگری کے تھرو نہیں ہوتی, وہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آئی ایم اے لرنر, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. ابراہیم صاحب, ڈاکٹر ندیم آج کل ایک بات کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں یہ ہے نا, اس کا اب ایجوکیٹڈ ہونا اس کی غلطی ہے, کسی اور کی غلطی نہیں ہے. آئی مین دا کائنڈ آف انفارمیشن نہ ہونا, جی اس کا ایجوکیٹڈ مطلب دیکھیں وہی والی بات کہ وہ ایک ڈگری والی ایجوکیشن سے اب آئیڈیا بہت آگے چلا گیا ہے. اور جس طرح اگر ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں, ہم لوگ پہلے کہتے تھے کہ دے ور ویری وائز, ٹھیک ہے, وہ ضروری نہیں ہے کہ کالجز میں گئے ہوں گے, ان کے پاس وزڈم تھی, ان کے پاس ایک پرہیپس کمرشل ایکیومن بھی تھا, بڑی بڑی بزنسز کریٹ کی گئی ہیں. اگر ہم صرف مانیٹری سکسیس کو دیکھے جا رہے ہیں, سو دیر از ہارڈلی اینی کوریلیشن بٹوین دا بلینئرز آف دا ورلڈ and whether they had PhDs or these things, right? So most of them, the famous one in technology at least, were all college dropouts because they had the idea, but they were talented in what they Not do. just money, I mean they were innovative as well. Exactly. So جب ہم ٹیلنٹ کو, جو میرا سیکنڈ آنسر تھا کہ ہم کو تھوڑا سا ری ڈیفائن کرنا چاہیے. ٹیلنٹ از ناٹ جسٹ لمیٹڈ. اور دوسری بات یہ کہ ٹیلنٹ فار واٹ. ہماری بہت ساری ڈسکشن ہوور اراؤنڈ کر رہی ہے امپلائبلٹی کے اوپر, and ability to pay back for whatever we may call it, which is glorified vocational training. میرا تھوڑا سا باعث ہوتا ہے امریکی ایجوکیشن کی طرف, کیونکہ پہلے 2 سال ایک وہ لبرل آرٹس ایجوکیشن کے تھرو جاتے ہیں. ہم ادھر اور انگلینڈ میں بھی ہم سیدھے کے سیدھے 18 سال کی عمر میں ایک بچے کو فیصلہ پڑھنا ہوتا ہے, آپ نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, کیا بننا ہے, ٹھیک ہے. میرے پاس اگر پھر سے چانس ہوتا تو میں کمپیوٹر سائنس پڑھنے گیا تھا, لیکن اگر میرے پاس پھر سے چانس ہوتا میں شاید ہسٹری, فلاسفی, باقی ساری چیزیں پڑھتا کہ دماغ کھلتا رہے. اور دیکھیں یہ ایک لگژری ہے, کیونکہ ہر بندے کے پاس شاید یہ افورڈیبلٹی نہ ہوئے. بہت سارے گھرانوں میں یہ ہوئے گا کہ جی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ فٹافٹ 22-21 سال کی عمر میں نوکری کرو اور مجھے پے بیک کرو ون وے اور دی ادر. لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ جی یہ ساری چیزیں اکٹھی ہیں کہ نہیں, اور لوگ پھر بھی کیوں باہر جاتے ہیں. سو دیکھیں باہر جانا آئی تھنک اگر ایک اکنامک اپرچونیٹی کی ہے, ٹھیک ہے, پروڈامننٹلی اٹ مے بی دیٹ, لیکن ایکسپوجر, کوالٹی آف لائف, فریڈم ٹو تھنک, فریڈم ناٹ ٹو بی ججڈ, یہ کچھ ہمارے معاشرتی چیلنجز ہیں, اور ساری کی ساری چیزیں ٹیلنٹ ریلیٹڈ نہیں ہیں. اینڈ دیٹس وائی یو نو لائف از این انڈیویزبل ہول. آپ ایک چیز کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جی میں اس چیز کو دیکھوں باقی چیزوں کو اگنور کرنے کے لیے. بہت سارے اچھے ممالک ہیں جن سے لوگ باہر نہیں نکلتے. تھائی لینڈ ایک ایسا ملک ہے, آپ تھائی لینڈ کے جنرلی وہ بھی اچھے لوگ ہیں, پڑھ لیتے ہیں, باقی ساری چیزیں. گلوبل انوائرمنٹ میں آپ تھائی ایگزیکٹوس کو نہیں دیکھیں گے. دے آر ویری ہیپی, دے آر ویری پیروکیل, فیملیل, وہ اپنے گاؤں میں, اپنی فیملی میں, اپنی کنٹری کے اندر وہ کام شام کرتے رہتے ہیں. پاکستانیز آر اے لٹل بٹ مور آف ایکسپلوررز. سو ہم لوگ ڈیفینیٹلی باہر کے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں. انڈینز آر لائک دیٹ, سم آف دی ایشینز آر. سو دیر از اے لٹل بٹ آف اے کنٹری ڈی این اے آلسو, اینڈ اٹس اے لٹل بٹ آف کہ باہر کی دنیا میں اپرچونیٹی کیا ہوتی ہیں. سیڈ پارٹ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ people are leaving and wanting to leave not for good reasons, for example exposure and those things. They're leaving because they're perhaps watching too many these talk shows in the evening جو کہ بڑے ڈپریسنگ قسم کے ہوتے ہیں. شاید اس میں ویلیڈیٹی بھی ہے, انوائرمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے, کمپنیز آر پیکنگ اپ, سو مے بی دے آر بینگ اسمارٹ. اگین آئی ڈونٹ فالٹ دیم. We don't have an issue in the pipeline because you have a 2.5% population growth. Kids will keep on coming out. We have to push the academia تاکہ جو ٹیلنٹ نکل رہا ہے وہ امپلائیبل ہوئے. اٹس ناٹ جسٹ کہ وہ ایجوکیٹڈ ہوئے بٹ وہ امپلائیبل بھی ہو. اور اس میں اگین میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اتنی لمبی چوڑی گفتگو تو نہیں ہوئی پہلے, لیکن اگر ہم اپنے خاص طور پہ جتنے بھی کریکولمس ہیں اس میں ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس کا کمپوننٹ لائیں تو شاید آئی تھنک ان کی جو ٹرانزیشن ہے ایکیڈیمیا سے ریئل ورلڈ میں وہ آسان کر سکیں. آئی تھنک دیٹس ویئر سم تھنگ وی نیڈ ٹو پٹ اے لٹل بٹ مور ایفرٹ آن. تھینک یو. چند چیزیں, ایک تو جو آپ نے بات کی شروع میں کہ بچے کہتے ہیں ہم ذرا عزت کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں. On a lighter note, when this Middle East was open and a lot of people were going to Gulf countries لیبر ورک کے لیے, اور یہ پریکٹیکل تھا پاکستان میں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ماں باپ بھی اس بچے کو, کماؤ پتر کو, وہ چکن کی بوٹی ایکسٹرا دیتے تھے چاول کے نیچے رکھ کے یا دال کے نیچے, کیونکہ وہ کماؤ پتر تھا کہ دبئی سے آیا ہے اس کو زیادہ دیں ذرا. تو یہ نیچرل فنامنا ہے جو عزت بھی اور رسپیکٹ بھی شاید اکنامکس سے ریلیٹ کرتی ہے. ہمارے ایشو اس وقت اکنامکس کے ہیں, امپلائبلٹیز کے ہیں, وہ مسئلے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہر بچہ پی ایچ ڈی کر کے پریشان ہو رہا ہے, ایم فل کر کے پریشان ہو رہا ہے. ہر بچے کو ایم فل پی ایچ ڈی کرنی بھی نہیں چاہیے. اٹ از بائی چوائس, جس کا ایپٹیچیوڈ ہے ریسرچ کی طرف جانا. ہمارے یہاں پی ایچ ڈی اور ایم فل کیوں ہوتے ہیں یونیورسٹیوں؟ اس لیے کہ جب 14 ایئر یا 16 ایجوکیشن کر کے بچیاں نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں جاب نہیں ہے, تو آپ کیا کریں؟ تو چلے سرکاری یونیورسٹیوں کی فیسیں نہیں, آگے ہی کنٹینیو کر لیتے ہیں, ایم فل کر لیتے ہیں. پھر لکیلی ایچ ای سی نے اور گورنمنٹ نے بہت سارے اسکالرشپ اسکیم بھی شروع کیے ہیں, تو چلیں ادھر سے 10-15 ہزار روپیہ مل جاتے ہیں, ساتھ ساتھ ایم فل ہو جاتی ہے, ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی کس لیے کرنی ہے اگر نہیں جاب مل رہی؟ کہ چلے کچھ نہ بھی ہوا, کچھ جاب بھی ملے گی, پی ایچ ڈی الاؤنس تو 25,000 مل جائے گا یا 15,000 مل جائے گا. تو آبجیکٹیو وہ نہیں ہے جو کرنا ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی ایک, جس طرح آپ نے کہا, یہ لگژری ہے بیسیکلی, اور یہ اٹ از بائی چوائس ہونی چاہیے کہ کیوں میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہوں, یہ چاہتی ہوں, یا ایم فل. اگر میرا ایپٹیچیوڈ ریسرچ کی طرف یا ٹیچنگ کی طرف آتا ہے تو پھر تو جانا چاہیے. ورنہ مارکیٹ میں جو اس وقت لوکریٹو جابس ہیں وہ پی ایچ ڈی کم ہی ہوتے ہیں بیسیکلی. اور ویسے بھی جب میں ایون 89-90 میں جب پڑھنے گیا تھا, میں تو سائنس پڑھنے گیا تھا, ساتھ بزنس کی ڈگری بھی کر لی. اس میں کیس اسٹڈی ہم نے کی تھی کہ دنیا کی ٹاپ 500 یونیورسٹی کے سی او کی جو ان کے کامن ٹریٹ کیا ہے. ان میں سے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹریٹ تھا, یا تو دے ور تھرون آؤٹ فرام ڈفرنٹ آرگنائزیشن, یا وہ یونیورسٹی سے, جس طرح بل گیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ یونیورسٹی سے فارغ کر دیا تھا, یا بہت سے لوگوں کو باہر وہ خود نوکری چھوڑ دیتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نالائق خدا نہ خواستہ ہوتے تھے, اس لیے تھا کہ دے ور ناٹ ایکسیپٹنگ دا اسٹیٹس کو. دے آلویز ہیو دس انر وہ ایگو جو تھرسٹ کہتے ہیں, جس کو انہوں نے ہنگر کہا, کہ وہ چیلنج کرنا ان کو آتا تھا کہ نہیں یار یہ کام غلط ہو رہا ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے, اس کو ایسے ہونا چاہیے. تو بہت سی ادارے جس طرح پاکستان میں میجارٹی ادارے ایسے ہیں کہ وہ چیلنج کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. وہ جب ان کو چیلنج ہو جائے تو پھر وہ کچھ اور کام کرتے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس چیزوں سے نکل کے, اور پھر یہ بھی صحیح ہے جو آپ کے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ دس آئی آلویز سے کہ ہماری یونیورسٹیاں, ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے پاس میکسیمم میرا خیال 1 سال کا ٹائم ہوگا, اس سے زیادہ نہیں. ادھر وی ہیو ٹو ری ایڈجسٹ اٹ اور وی ول بی ہسٹری. بزنس ایز یوزول از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور آنے والے دنوں پہ میں ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا, میں چیئرمین ایچ ای سی ہوں, میں نے کہوں کہ ڈگری ڈزنٹ میٹر, ڈگری ڈو میٹر. ہمیں پی ایچ ڈی بھی چاہیے, ہمیں ریسرچر بھی چاہیے, بٹ ہمیں زیادہ اس وقت جو آگے آنے والے دنوں پہ اپرچونٹی ہے وہ آپ سے ڈگری نہیں مانگے گی, وہ آپ سے اسکل سیٹ مانگے گی, ہینڈ آن اسکل مانگے گی. اور میرے جیسے ٹیچرز یا جو ہم یونیورسٹی میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بڑے اچھے محل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے کچھ نہیں ہو سکتا, واچ اٹ کہ اگلے آنے والے چند مہینوں کے بعد شاید ہم اگر اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہ کیا تو پھر وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی آپ نے بات کی نا, تو میرے جیسے 5 لاکھ پروفیسر آن لائن پڑھا رہے ہوں گے میری لپس ریڈنگ کے بعد یوزنگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اور پروفیسروں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پروفیسروں کی ضرورت نہیں ہے, پروفیسروں کا رول چینج ہو جائے گا. اور جس طرح آپ نے کہا کہ لرننگ, کنٹینیو لرننگ پروسیس میں ہم سب کو جانا ہے, اس طرح یہ چیزیں آگے چلیں گی. جی کوئک سے سوال لیتے ہیں. اچھا, میں
सदाम आप जी जाहिद आपका अच्छा, पाइड सर। के बारे में सवाल है, मुझे पता है थोड़ी सर सी नहीं सर, पाइड के बारे में कोई सवाल नहीं है। पाइड का पीएचडी मिड 90s में परसीव हुआ था जब प्रेसलर अमेंडमेंट आ गई, तो इसका एचईसी प्रोग्राम से कुछ नहीं है। लेकिन बाद में एचईसी ने कहा कि आप इतनी ज़मीन इतने प्रोग्राम होंगे तो हम आपको रिकग्नाइज करेंगे, इस वजह से ये एजुकेशनल बन गया, वरना यार आप दिल पे ले गए हैं। सवाल सर मेरा ख्याल है कि हमें टैलेंट तो शायद हर जगह पे, जैसे आपने कहा कि नेचर ने हर जगह पे, प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी हुई। सेकेंडली जो हमारी स्किल्स हैं यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स की सबकी, शायद वो 2000 से पहले वाले लिहाज से तो बड़ी जो है वो ठीक थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है हमारी, वो पोटेंशियल उस लिहाज से मैंने, मेरे कॉलीग्स ने, एचईसी ने, हमारे और बहुत सारे इदारों ने शायद परसीव नहीं किया। तो आई थिंक टैलेंट इज़ वन थिंग, बट प्रोफेशनलिज्म या वो जो स्किलफुल होना है वो दूसरी चीज़ है। और मैं चेयरमैन एचईसी ने बिल्कुल सही कहा, मिड 90s में भी ये जो है वो टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा कंट्री से चला गया था कि यूनिवर्सिटी में कोई टीचर नहीं बचा था, सारे के सारे मिडल ईस्ट पहुंच गए थे। मैं पीएचडी को हमेशा क्रिटिसाइज़ करता हूँ, नंबर ऑफ़ पीएचडी शुड नॉट बी मोर देन सर्टन नंबर, बट उस वक्त हालात बहुत बुरे हो गए थे जब ये प्रोग्राम परसीव किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली 2010 के बाद से फिर हमने इसको रीविजिट नए तरह से, जैसे आप सर कह रहे हैं कि आज के दौर में लर्निंग आउटकम फिक्स हो गई हैं, वो इंडस्ट्रियल एरा एजुकेशनल सिस्टम जो 1960 में मैच्योर होके चल रहा था वो 2000 के बाद 2010 के बाद बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। तो सर ये टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म की तरफ कैसे लाया जा सकता है, ये मेरा असल में सवाल है छोटा सा जी। हाँ जी, 2-4 सवाल है। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम नदीम है। अच्छा, मैं टैलेंट पे ही बात करना चाहूँगा कि जो टैलेंट है, टैलेंट की डिफरेंट डायमेंशंस हैं, कि शायद सरकारी इदारे में हमें कुछ और टैलेंट चाहिए, इंडस्ट्री में हमें कुछ और टैलेंट चाहिए, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें कुछ और टैलेंट चाहिए। जिस तरह आप सब ने कहा कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, और मैं बिल्कुल आपसे 200% मुत्तफ़िक हूँ कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है। अगर टैलेंट मौजूद है तो वेयर इज़ द इनोवेशन, वो वैल्यू एडिशन कहाँ है? हम दुनिया के तमाम इंडिकेटर्स में कहीं 100 के बाद क्यों आते हैं? लेकिन अगर टैलेंट है तो फिर कोई वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। और सेकेंडली मैं ये कहूँ कि शायद हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं, जो टैलेंट की नर्सरीज़ हैं, जो टैलेंट को डेवलप करती हैं स्कूल, हम उसका जिक्र ही नहीं कर रहे। मैं इस्लामाबाद में मेरी स्कूलिंग है, मैं ICB का पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा कि जो हमें इस्लामियात के जो टीचर थे उन्होंने शफ़क़त, बुर्दबारी, रहम दिली मार मार के पढ़ाई है। तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ही ख़त्म कर दिया जाता है, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग है। फिर मैं अपने यूथ से, मैं पढ़ाता भी हूँ, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा हम कंप्लेन करते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, कोटा सिस्टम नहीं है, हमें गवर्नमेंट ये नहीं देती, हमारे पास जॉब नहीं है। तो मैं उनसे एक सिंपल सी बात करता हूँ कि आज का जो दौर है वो डिज़ाइन इकॉनमी का है। क्या कोई ऐसा आइडिया है हमारे पास जो हम इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकें? तो मेरा बड़ा सिंपल सा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं जो डिज़ाइन इकोनॉमी के ईरा में सरवाइव कर सकें? थैंक यू सर। एक सेकंड, वो पीछे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद है। मेरे 3 क्वेश्चन है ना। एक HSC चेयरमैन से है कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट ना, हमारे इंडस्ट्रीज़ जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्टेड नहीं है, हमारे और इंडस्ट्रीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, ये क्यों है? और दूसरा जो क्वेश्चन है कि इसी प्रोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि 55% चेयरमैन साहब ने बात की कि 55% ऑफ द पीपल्स और ऑफ पाकिस्तानी टैलेंट जो है वो हुआवे कंपनी में काम कर रहा है। तो क्या आप ये नहीं मानते कि जॉब से बेटर बिजनेस है? और अगर टैलेंट जो है क्या टैलेंट, पाकिस्तानी टैलेंट ईज़ ऑफ बिजनेस प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं? और ईज़ ऑफ बिजनेस को हम कैसे प्रमोट करेंगे टैलेंट बेस्ड पे? ये क्वेश्चन है मेरे। थैंक यू। वो और उसके बाद आप जी। माय क्वेश्चन इज एड्रेस्ड टू डॉक्टर मुख्तार। कह रहे हैं कि सेशन खत्म करना, इसलिए क्वेश्चन। जी डॉक्टर साहब, तो जैसे मैम ने कहा कि उनको, मैं एग्री करता हूँ, टैलेंट होता तो हमारी इनोवेशन होती, हम कोई थ्योरीज बना रहे होते, कोई और चीज़ें बना रहे होते, नहीं बन रहा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही होती। लेकिन मैम ने कहा कि उनको इंटरव्यू में टैलेंट नज़र नहीं आता, तो हम लोगों को तो बाहर भेज रहे हैं, वो ठीक है, एग्री, बिल्कुल जाना चाहिए। तो वाई नॉट मैम कैन हायर समबॉडी फ्रॉम अमेरिका, UK, जापान, चाइना फॉर एज अ फैकल्टी मेंबर। इस पे सर क्या आपका रिस्पॉन्स है?
جی میں جلدی سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ اس میں ایک ٹاپک نایاب آپ کا تھا جس میں کہ بھئی یہ سلو گروتھ اینڈ لو انویسٹمنٹ بیکاز آف لیک آف ٹیلنٹ. سو اس ضمن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ والیوم کا سوال انہوں نے پوچھا جس کی بیسس پہ وہ انڈیا والا والیوم کریٹ. یہ اٹس ناٹ اے میٹر آف پاپولیشن, it's a matter of the volume of innovation and entrepreneurship happening in a country. And secondly, the government وہ ریگولیشنز کیوں نہیں بنا رہا. میں سادہ سا مونیٹائزیشن کرتا ہے مودی کہ ڈی مونیٹائز کر رہے ہیں, اس کو روپیہ ہٹا رہے ہیں. ہم سب نے کرٹیسائز کیا, لیکن آپ صرف اس کے عوض نمبر آف والیوم آف آئی ٹی ورک دیٹ ہیز جسٹ جنریٹڈ. آپ کی گورنمنٹ. ہمارا جو دوسرا سوال ہے وہ مختار صاحب سے. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ یہ وائی از دس کہ وی ڈونٹ کریٹ دیٹ انوائرمنٹ. مائی سیکنڈ کویشچن از ٹو مختار صاحب. مختار صاحب, یہ جو اسی انوائرمنٹ کے ضمن میں یہ کیا بات ہے کہ یہ ہر چیز کا حل گورنمنٹ سے پوچھا جاتا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ میں نے زندگی کے کسی ملک میں گیا ہوں, 34 کنٹریز آئی ورکڈ, آئی ہیو نیور سین آسک دس کویشچن کہ حکومت یہ کیوں نہیں کر رہی. اوکے جی. Most of the questions are addressed to me and thank you. That show that HEC is playing important role. پہلا سوال آپ نے کہا جی پروفیشنلزم. نہیں وہ جو بھائی بیٹھے ہیں پیچھے پائٹ سے, کہاں سے ملتا ہے؟ انجیکٹ کرنا پڑتا ہے. از اینی باڈی اسٹاپنگ اینی انسٹیٹیوشن انکلوڈنگ پائٹ کہ آپ اپنے اندر پروفیشنلزم لائیں, یا اس کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ وہ بتائیے. آپ ایکسپرٹ ہیں, ہم تو بابو لوگ بن گئے نا وقت کے ساتھ ساتھ. آئی آلویز سے نہیں کوئی بھی نہیں. اچھا وہ مجھے پتہ نہیں, پروفیشنلزم کی بات کر رہا ہوں میں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے نا. پھر وہ یہ تھا بات, ابھی آپ نے ایک سوال کیا اس کو خود ہی نگیٹ کر, میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یس انلیس وی آر پروفیشنل وی کین ناٹ موو. 75-76 سال میں ہم تجربے کر کے کچھ نہیں سیکھا, اور ہر گورنمنٹ, ہر انڈیویجول, ہر ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف آگ بجھانے کا کام, ٹائم پلے, وہ پانی بکٹ لے کے میں کہتا ہوتا ہوں صرف ٹائم گزار رہے ہیں ہم. پتہ نہیں کون آئیں گے, کون لوگ ہوں گے وہ جو آ کے ایک سسٹم اپروچ کے تحت ایک قوم بن کے ہمیں آگے لے کے چلیں گے کہ پاکستان جو ڈیزرو کرتا ہے وہ اس کو اس کا مقام ملے. پھر یہ کہا گیا جی کہ آپ نے سر, آپ جو ہمارے, بالکل آپ سے میں ایگری کرتا ہوں کہ اسکول بنیاد وہاں سے شروع ہوتی ہے. جاپان سے مثال لیں, باقی ملکوں نے جو ترقی کی ہے تو وہ بیسک انویسٹمنٹ وہیں ہوتی ہے. آپ نے کبھی اپنے آپ سے سوال پوچھا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو اسکول ٹیچر یا مسجد امام بنانا چاہیں گے؟ کیونکہ یہ دو بنیادی عناصر ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے کو اٹھانے کے لیے. ہم گلے تو کرتے ہیں کہ پاکستان میں امام بھی نہیں اچھا, استاد بھی نہیں اچھا. میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ پرائرٹی رکھی ہے کہ یہ امام مسجد بنے یا یہ اسکول ٹیچر بنے یا یہ بنے, کیونکہ ہمارے لیے تو پروفیشن کوئی اور ہے. میرا بچہ بچی تو یا ڈاکٹر بنے گا یا فوجی بنے گا یا وہ بیوروکریٹ بنے گا یا واچی. اور میں دوسرے کے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچے اس طرف لائیں اور ہماری اگلی نسلوں کی تربیت کریں. تو دس از اے کولیکٹیو رسپانسبلٹی آف سوسائٹی that we have to focus there. And I agree 100% with you. If that base is not strong enough, especially by moral value, ethics and value system, things اوپر جتنا مرضی آپ انڈر دا کارپیٹ کر کے کرتے رہیں گے, یہ مسائل رہیں گے. And I agree with you. تیسرا سوال جو کیا گیا مجھے آپ سے, بیٹا نہیں آپ سے آتا ہوں, ادھر آپ نے بات کی کہ کیا وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ 55% جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. میں خود بزنس بھی پڑھا ہوا ہے, شیخ بھی ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ, اور پھر ہمیں مذہب ہمارے نے بھی یہی بتایا, ہمیں مذہب میں یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھا ہے اس میں 70% سے زیادہ بزنس میں رکھا ہے. اور میں خود بڑا بلنٹلی کہتا ہوں, اللہ نے مجھ پہ بڑی مہربانی کی, سیکنڈ ٹائم آئی ایم چیئر پرسن, اور اس سے پہلے بھی بڑی ٹاپ پوزیشن اللہ نے مجھے دی ہے, میں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کیا ہے. آئی وش آئی شوڈ ہیو اسٹارٹڈ بزنس. I wish I should have done some entrepreneurial. میں نے انٹرپرینورشپ کیا ہے, میں نے بہت سے ادارے زیرو بیس سے کھڑے کیے ہیں, پبلک میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر بھی, اور الحمدللہ دے آر آل سکسیزفل. لیکن جو مجھے اپنے لیے, شاید اپنی فیملی کے لیے بھی کچھ بزنس کا ایک ماڈل کو کمپنی بنانی چاہیے تھی کہ تاکہ اس میں میرا بڑا آج کل فیمس ایک کلپ چل رہا ہے کہ یونیورسٹی میں میں نے ایک اسپیچ کی, میں نے اپنے گاؤں کا ایک واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک بابا جی ہوتے تھے, تو وہ ہمیں کہتے تھے پتر اب تو نوکری نہ مانگ, نوکر مانگ. تو بات یہ ہے کہ بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت بائی دا وے ہماری یوتھ کے لیے میکسیمم اپرچونیٹی ہے ہی اسی میں اس وقت کہ انسٹیڈ آف جاب سیکر دے شوڈ بیکم دا جاب کریٹر, سو دیٹ ہماری
اور بن رہی ہیں ہماری یونیورسٹیوں میں جو بزنس انکیوبیشن سینٹر ہم نے بنایا ہے, ملٹی ملینز کی کمپنیاں نکل رہی ہیں, اللہ کرے گا یہ آگے اور بڑھیں گی. پھر یہ کہا گیا کہ ایکڈیمک انڈسٹری ریلیشن شپ کے کیا ایشوز ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ دونوں ڈفرینٹ لینگویج بولتے ہیں. ہمارا جو بزنس مین ہے, جو آرتی ہے, وہ تو ڈھوکڑا ملاتا ہے شام کو, اور میرا استاد جو ہے, میں خود ہوں, ہمارا جو کیا ہوتا ہے بگ اچیومنٹ کہ میرا سی وی کتنا موٹا ہو گیا, میرے پیپر کتنے پبلش ہو گئے, میرا امپیکٹ فیکٹر کتنا ہو گیا. اینڈ وی آر پشنگ ایوری باڈی انکلوڈنگ آل ایجوکیشن انسٹیٹیوشن, یونیورسٹی ٹیچر, پلیز شفٹ فرام امپیکٹ فیکٹر ٹو امپیکٹ. واٹ از دا امپیکٹ آف یور ورک آن سوسائٹی, آن کامن ہیومن بینگ اور انڈسٹری, اور وہ لنک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ انڈسٹری کے ساتھ بالکل ایگری کرتا ہوں. اگر وہ ریسرچ جس نے بنی نوع انسانیت کو فائدہ نہیں دیا, آپ کی کسی ریسرچ نے ایک کسی انڈیویجول کو فائدہ نہیں کیا, اس کی زندگی آسان نہیں کی, تو آپ سمجھیں آپ نے اپنا بھی ٹائم ضائع کیا, گورنمنٹ کے ریسورس بھی ضائع کیے, اور ملک کا ٹائم بھی ضائع کیا. اس پہ الحمدللہ بہت کام ہو بھی رہا ہے, اور آہستہ آہستہ جب سے انڈسٹریلسٹ کے بچے خود پڑھ کے باہر سے آگے, پاکستان سے پڑھ کے وہ آگے ڈیسیژن میکنگ میں آ گئے ہیں, تو اب آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا اسٹرانگ R&D کرنا شروع کیا ہے, اور چیزیں اس کی طرف آ رہی ہیں. فارن فیکلٹی کی بات شاید آپ نے کی, تو بالکل ہم تو انکریج کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے HEC نے فارن فیکلٹی ہائرنگ پروگرام کے ذریعے ہمارے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو باہر بیٹھ کے سینئر پوزیشن پہ کام کر رہے تھے, ان کو بھی آپشن دی تھی. اس کے علاوہ فارمر کو لے کے آئے تھے پاکستان. پھر انفارچونیٹلی ڈیو ٹو دس ٹیررزم مسائل کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ واپس چلے گئے, اسپیشلی فارن تو چلے گئے, لیکن اب پھر دوبارہ آنے شروع ہو گئے, اور ہم تو انکریج کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کرائی ہے کورین کے ساتھ مل کے راولپنڈی میں, اور کورین, اس میں میکسیمم کورین فیکلٹی آ رہی ہے, اور وہ انشاءاللہ پڑھائیں گے یہاں پہ. اور یونیورسٹیوں میں بھی ہماری فارن فیکلٹی آ رہی, کیوں نہیں آئے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان سے باہر جائیں تو ان کو بھی آئیں. چلیں ہم شاید ان سے وہ جسے پروفیشنلزم کہتے ہیں, شاید ان سے ہم سیکھ سکیں, اور ہم اپنے اندر بھی وہ پروفیشنلزم لا سکیں. ایک لاسٹ جو ہے, وائی ڈو وی بلیم, دس لاسٹ کوشچن ریز بائی دس مائی ینگ فیلو, کہ وائی ڈو وی بلیم گورنمنٹ؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, یہ میری آپ کی ہے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ایک خاص حد تک ہے, سسٹم بنانے میں ہے, ریسورس پرووائڈ کرنے میں, اپرچونٹی. آئی ایگری ود یو کہ گورنمنٹ نے سب کچھ نہیں کرنا بھائی, گورنمنٹ اپنے کام کر لے تو بڑی بات ہے. ہمیں مل کے ایکڈیمک, میں اس وقت ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن کی بات کر رہا ہوں, ہم سب کو مل کے اگر ہم اپنا کام کریں گے. مختار صاحب, یہ اگلے سیشن والے اب آنا شروع ہو گئے, یعنی اگلے سیشن والے آنا شروع ہو گئے, ہمیں وائنڈ اپ کرنا ہے. مجھے اپنے سوال ہی میرے پوچھے تھے. چلیں, سارے پینل کو پوچھے تھے, میرا خیال ہے سارے پینل کو سوال پوچھے تھے. بٹ اینی وے, آئی تھنک ایک آپ نے شاید سوال پوچھا تھا کہ ٹیلنٹ, اگر ہم ٹیلنٹڈ ہیں تو ہمارے مسائل کیوں نہیں ختم ہو رہے. بیکاز آئی تھنک دی آنسر از دیٹ ٹیلنٹ از ناٹ انف. اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے جان میکسویل میں. اس کے ساتھ آپ کو گرٹ چاہیے, ڈسپلن چاہیے, ٹریننگ چاہیے, ہارڈ ورک چاہیے, ایمبیشن چاہیے, ہنگر چاہیے. سو آئی تھنک ہم ایک فیلسی میں پڑ جاتے ہیں کہ اکیڈیمیا کے تھرو جب ہم نکلیں گے ڈگریز کے ساتھ اور گولڈ میڈلس کے ساتھ, تو باقی زندگی آٹومیٹکلی آسان ہو جائے گی. آئی تھنک یہ فیلسی جو ہے یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب نے کافی وضاحت کر دی ہے کہ صرف پاتھس آؤٹ آف ایجوکیشن انوائرمنٹ نوکری لینا نہیں ہے, آپ انٹرپرائزنگ بھی ہو سکتے ہیں, آپ انٹرپرینیوریل بھی ہو سکتے ہیں. اینی کائنڈ آف اے ڈگنیفائڈ لائیولیہڈ دیٹ یو کین پرووائڈ فار یور سیلف اینڈ یور فیملی, یور کمیونٹی از ورتھ وائل. اونلی پاتھس آر ناٹ کہ جدھر آپ کو نوکریاں ملیں گی. بہت ساری چیزیں یہ ایک میکرو لیول کے اوپر, دا ہول سسٹم ہیز ٹو ورک. The whole system is not working and we are painfully aware of that. I think my parting ways over here, since I see a predominance of youth over here, is کہ دیکھیں جی, you can continue to keep on externalizing کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں, یہ بھی ٹھیک نہیں چل رہا, سیکیورٹی بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. لیکن آپ اپنی شپ کے, اپنی ٹرین کے, اپنے جہاز کے کیپٹن خود ہیں. You can't just wait for others to fix things and then things will happen well. اور مجھے میں like دیٹ انٹائٹلمنٹ آئی تھنک پاکستان میں تھوڑی سی اور کم ہونی چاہیے. جو بھی کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ میں خود اعتمادی ہوئے گی, آپ میں سیلف ڈرائیو ہوئے گی, ڈگری ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی, آپ آگے بڑھیں گے. دیٹس مائی تھاٹس آن دس. تھینک یو. نہیں کہہ دیں جلدی سے. جی, ایک ان کا کویشچن تھا ریگارڈنگ والیوم سے ریلیٹڈ, میں وہی ایڈریس کروں گی. سو والیوم از ناٹ اونلی اباؤٹ دا نمبر آف پیپل, کہ آپ کا ہیڈ کاؤنٹ یا آپ کا کنٹری کا کاؤنٹ کتنا ہے. By volume, there are two factors. One is the number of people and the other is کہ number of skilled people. So جب brain drain کی بات ہوئی تھی کہ exit ہو رہا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کے skilled لوگ کتنے رہ گئے ہیں, یہ important ہے, جو کہ ان کی جگہ کو fill کر سکیں.
اگر اس کا اسٹرکچر پراپرلی ڈیزائنڈ ہے یا ڈیولپڈ ہے تو آئی تھنک پھر ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. So that's the summary. ایک لاسٹ میں اسٹیٹمنٹ دے دوں اس سے پہلے کہ پھر یہ بات, آج کل ہم سارے ٹیکنالوجی آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, تو خدا را بیلنس رکھیے, کیونکہ ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد آپ سے پوچھا جائے وہ میتھ والے کدھر گئے, وہ فزکس والے کدھر گئے. تو بیلنس از ویری امپورٹنٹ, تو بیلنس ضروری چاہیے ہماری سوسائٹی میں. تھینک یو جی, تھینک یو آپ سب کا بھی اور آپ سب کا بھی.